دادا جو تھے وہ اس کے جنرل سیکرٹری تھے. پھر پاکستان آ کے آپ نے اس کو بھی چلایا اور ہمیشہ علی گڑھ شہر میں وہ اس کی اعانت کرتے رہے، اور وہ ایک تعلیمی شہر تھا. وہاں پہ تمام انداز سے ہر طالب علم کی انہوں نے بے حد ہمت افزائی اور اعانت فرمائی. سن 1950 میں آپ پاکستان تشریف لے آئے، اور پھر جو بھی ان سے میں یہ کہوں گا کہ خدا نے جو کام کروانے تھے وہ انہوں نے انجام دیے. تو محض جیسے ان کا پیشہ ڈاکٹری تھا، ایک آدمی بیمار ہو گیا تو اپنے علم کے حساب سے وہ اسے دوائی دے دیتے تھے، تو آسانی سے وہ شفا یاب خداوند کریم کے طرف سے ہو جاتا تھا. تو جیسے منتظر بھائی نے فرمایا کہ انہوں نے ہر چیز کی ابتدا کی، انتہا جو ہے وہ خداوند کریم متعال نے خود اس کے رستے بنائے. جب یہ جگہ شروع ہوئی، پھر آج آپ عظیم الشان یہ جگہ ہے، اور اس کا تمام سہرا جناب شیخ صاحب کے ذمے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ ابتدا ہے، اس کی انتہا ایک بین الاقوامی نوعیت کی ہوگی. اور ہمارے والد صاحب کی بڑی خواہش تھی جس کے اندر کہ یہ ایک اعلیٰ ترین اور معیاری ادارہ بنے، جس کے اندر طلباء نہ کہ عالم دین ہو اور وہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ فنی مہارت بھی ہو. اور اس کی ماضی قریب میں آیت اللہ بہشتی ایک بہت بڑی مثال گزرے ہیں، تو ان کے نقش قدم پہ یہ ہو. اور میں آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص میرے بھائی شمیم حیدر کا. تو 1962 کا وہ وقت تھا جب 50 سالہ ہوا تھا. اس سال انجمن وظیفہ سادات و مومنین کے 100 سالہ تقریبات شروع، جو لاہور میں اکتوبر اور نومبر کے کسی مہینے میں ہوں گی. تو آپ سب لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ 2 ایسے حضرات بھی ہیں جن کا نام سید اصغر رضا اور سید علی حسین، جنہوں نے ابتدائی طور پہ اس کام کو آسان کرنے میں ڈاکٹر صاحب کی معاونت کی. اور میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور میں اپنے محسن جناب آغا مرتضیٰ پویا کا بہت مشکور ہوں. اور میں نے بہت سی چیزیں جو سیکھی وہ الحمدللہ انہی کے تعاون سے مجھے سیکھنے کی ہوئی. انتہا جو ہے وہ خداوند کریم متعال نے خود اس کے رستے بنائے. جب یہ جگہ شروع ہوئی، پھر آج عظیم الشان یہ جگہ ہے، اور اس کا تمام سہرا جناب شیخ صاحب کے ذمے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ ابتدا ہے، اس کی انتہا ایک بین الاقوامی نوعیت کی ہوگی. اور ہمارے والد صاحب کی بڑی خواہش تھی جس کے اندر کہ یہ ایک اعلیٰ ترین اور معیاری ادارہ بنے، جس کے اندر طلباء نہ کہ عالم دین ہو اور وہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ فنی مہارت بھی ہو. اور اس کی ماضی قریب میں آیت اللہ بہشتی ایک بہت بڑی مثال گزرے، تو ان کے نقش قدم پہ یہ ہو. اور میں آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص میرے بھائی شمیم حیدر کا. 1962 کا وہ وقت تھا جب 50 سالہ ہوا تھا. اس سال انجمن وظیفہ سادات و مومنین کے 7 سالہ تقریبات شروع، جو لاہور میں اکتوبر اور نومبر کے کسی مہینے میں ہوں گی. تو آپ سب لوگوں سے میں
گزارش کرتا ہوں کہ دو ایسے حضرات بھی ہیں جن کا نام سید اصغر ہے اور سید علی حسین ہے، جنہوں نے ابتدائی طور پہ اس کام کو آسان کرنے میں ڈاکٹر صاحب کی معاونت کی، اور میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور میں اپنے محسن جناب آغا محترم بھویا کا بہت مشکور ہوں، اور میں نے بہت سیکھی ہے جو سیکھی وہ الحمدللہ انہی کے تعاون سے مجھے سیکھنے کی ہوئی، اور میں آپ تمام حاضرین کا اور بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اور جناب غضنفر مہدی صاحب امام حسین کونسل کے جنرل سیکریٹری اینڈ چیئرمین کا کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ جس میں ہم نے اپنے والد کو ان کی 14ویں برسی پہ، اور ان کی ایک بڑی پسندیدہ کتاب تھی 14 ستارے، تو وہ نجم الحسن قراروی صاحب کی، وہ اسے گاہے بگاہے پڑھتے رہتے تھے، تو آج غالباً انہی کی یہ تاسیس میں یاد بود بھی 14ویں سے ہی ابتدا لے رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام حاضرین کا۔ خدا حافظ جناب۔ جناب سید افضل حسین رضوی خطاب فرما رہے تھے۔ اب میری درخواست ہے فخر قوم ممتاز مفکر صحافی حضرت آغا مرتضیٰ پویا سے کہ وہ تشریف لائیں، خطاب عالیہ سے مستفید فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم ربی شہداء والصدیقین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ المنتجبین۔ واجب احترام علامہ شیخ محسن نجفی صاحب، ریکٹر جامعہ کوثر، افضل حسین صاحب رضوی، منتظر عباس نقوی صاحب، ڈاکٹر غضنفر مہدی رضوی صاحب، علماء کرام، سامعین گرامی، السلام علیکم۔ خدا رحمت کند بندگان پاک تینت را۔ ڈاکٹر رضوی کے ساتھ وابستگی کو 50 سال سے مجھ سے ذاتی طور پر، والد گرامی کے وہ بہت نزدیک تھے، اور میرا بھی اسی ناطے سے ان کے ساتھ تعلقات ہیں۔ میں نے کم اپنی عمر میں اتنا باتقوی اور متقی شخص کو دیکھا۔ دائم الصوم تھے وہ، اور ان کا افطار 1 چپاتی اور دال 10، 1 چپاتی اور دال، اور جو کچھ ان کو اس دنیاوی حیثیت سے نعمتیں حاصل ہوئی وہ بانٹتے ہی رہے۔ اللہ ان کو اجر دے، اور وہ یقیناً باسعادت، ان کی روح بہت خوش ہوگی، اطمینان میں ہوگی کہ اس زمین کے اوپر یہ زبردست ادارہ ابھر کے آ رہا ہے، اور یہاں سے علم بڑھتا رہے گا اور صدیوں تک چلتا رہے گا۔ جس عمارت کی بنیادیں تقویٰ پر ہو، جس مسجد کی بنیادیں تقویٰ پر ہو، وہ فلاح ہی فلاح پاتے رہتے ہیں۔ اور ان کی بہت گہری وابستگی تھی خانوادہ آیت اللہ محسن الحکیم سے، اور
اسی وجہ سے میں بھی کچھ ان سے قریب ہو گیا تھا، اور جب کچھ بات بن نہیں رہی تھی زمین کی تو انہیں اٹھا کے زمین کو سید مہدی الحکیم مرحوم شہید کو دے دی تھی۔ مرحوم شہید سید مہدی الحکیم 2-4 سال اس کے تولیت کے ان کے تولیت میں یہ تھے۔ بعد میں انہوں نے کہا جی مجھ سے کچھ نہیں ہوگا یہاں پہ، میں تو جا رہا ہوں پاکستان سے۔ تو انتخاب ان نے کیا شیخ محسن نجفی صاحب کو کہ ان کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اور الحمدللہ جو اطمینان ان نے اظہار کیا وہ اس کے ہم ثمرات دیکھ رہے ہیں۔ میں نے غضنفر مہدی صاحب سے کہا تھا کہ کوئی اہل سنت بھی راولپنڈی کا کوئی ہو، تاکہ وہ بھی بہتر جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اتحاد بین المسلمین کے لیے کتنے کارآمد تھے، کتنے کارآمد تھے۔ اور بہرحال ایک مزاج ان کا تھا، اور منکسر المزاج انتہا حد تک، کبھی نمایاں نہیں ہوتا تھا، اور پس پردہ رہتے تھے، کمک کرے چلے جا رہے ہیں، دیے چلے جا رہے ہیں، دیے چلے جا رہے ہیں۔ باقی جو ان کے حسن تھے وہ رضوی صاحب نے اور منتظر بھائی نے بھی بہت اچھے انداز میں اس کو روشن وغیرہ کیا ہے۔ تو جیسے منتظر عباس نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ چلو وہ تو کر کے چلے گئے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کے توفیقات میں اضافہ ہو کہ ہم محمد و آل محمد کی خدمت کرتے رہیں۔ میں پرسوں کے دن میں نے کہا کہ سب لوگ شعر پڑھ لیتے ہیں، مجھ سے کوئی ابھی تک کوئی شعر ہی نہیں بنا۔ تو میں نے اختراع کی ہے، میں نے کہا دل میں مودت حسنین، سر پہ نالین، ہم دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب آپ اس کو کریکٹ کر لیں بات۔ تو یہ ہے کہ منتظر بھائی نے اور بھی کچھ گلا کیا ہے، جو بھی ہے انشاءاللہ میں نے ایک ہفتے سے میں ان کو تنگ کر رہا ہوں کہ بھائی یہ امتزاج جو ہے، اور اگر کوئی کوتاہی ہے تو آپس میں بیٹھ کر امتزاج آپ کریں، آپ خدمت کریں، علماء آپ کی خدمت کریں، آپ علماء کی خدمت کریں، اور یہ فاصلے جو نظر آ رہے ہیں یہ بڑے وقتی فاصلے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مگر جو بات حقیقت یہی ہے کہ نجف میں ہو یا کربلا میں ہو یا کہیں پر بھی ہو، عوام کے اپنے ایک مشکلات ہوتے ہیں، وہ کتنا دین سے وابستہ ہیں، کتنے دین سے وابستہ نہیں، وہ خیر ایک لمبا مسئلہ ہے۔ جہاں تک یہ ریفرنسز کا معاملہ ہے، ایک تھے ذوالفقار بخاری صاحب، بخاری صاحب تھے ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان۔ وہ پہلی بار کسی کے مراسم میں کفن و دفن میں شریک ہوئے کراچی میں، وہ تھا خراسان باغ میں، اور پہلی بار کراچی میں بڑے صفے بندی ہوئے، سارے قبریں تیار آمادہ۔ کہنے لگا واقعی میں مجھے ایسا تمنا ہے کہ موت آ جائے مجھے، ادھر دفن ہو جاؤں۔ تو یہ غضنفر مہدی صاحب کے ریفرنسز جو ہیں وہ یہ تمنا الموت۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی بڑی خدمات ہیں، بڑی خدمات ہیں، اور اللہ توفیق دے سب کو کہ اس محمد